پہلا پارہ ہے، اس کا آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تمہارے جیسا یعنی صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اس کے لیے معیار اور رول ماڈل من حیث الجماعت صحابہ ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کے فرقے بنے، گروہ بنے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھی گروہ بنیں گے، تم بھی فرقوں میں بٹو گے، بلکہ ان سے اس کام میں آگے نکلو گے۔ اگر ان کے 72 فرقے ہوئے تو تمہارے 73 ہوں گے، یعنی اس کام میں تم ان سے آگے نکلو گے، لیکن ان میں سے ایک صحیح ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جو ایک صحیح ہوگا اس کی نشانی کیا ہے، وہ کون سا ہوگا، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا و علیہ اصحابی، جس پہ میں خود ہوں اور من حیث الجماعت میرے صحابہ ہیں۔ اصحابی جمع کا لفظ ہے۔ اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایمان کے مسئلے میں رول ماڈل یا تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مجموعی طور پہ صحابہ کرام ہیں، بعد والے لوگوں کا نہیں کہا گیا۔ اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے نا، ان میں اگر کہیں پہ اختلاف بھی ہوتا تھا نا، جب اللہ کے رسول کی بات آ جاتی تو وہ گردن جھکا دیتے، خواہ کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہوتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، مسجد نبوی کے قریب سقیفہ بنی سعدہ ایک باغ ہے، اس میں صحابہ اکٹھے تھے۔ اختلاف یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ حکمران کون ہوگا۔ انصار کہنے لگے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے ہوگا۔ اس معاملے میں تکرار شروع ہوگی، بلکہ نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں، لڑائی ہونے لگی، جنگ ہونے لگی۔ اب آپ ہی دیکھ لیں، جب بندہ غصے میں ہو تو کسی کی سنتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، کہ خلیفہ قریشی ہوگا، غیر قریشی نہیں ہوگا۔ تو فوراً جتنے بھی انصار تھے سب نے گردنیں جھکا دی۔ اب تاریخ کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر کسی انصار نے بعد میں خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے، ان کا کنسیپٹ کلیئر تھا، عقیدہ صحیح تھا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے گی نا، وہاں پہ ہم جتنے مرضی ہوں گے ہماری نہیں چلے گی۔ ایسے ہی مجموعی طور پہ صحابہ بھی۔ آج کل ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے، اس میں شاید ہی کسی بھی گروہ، کسی فرقے ایک ہی بات نہیں کرتے، کسی بھی جماعت کے علماء علاقائی جو عقیدہ تھا اس میں بچے ہوئے۔ عقیدے میں عرب لوگ جو ہے نا یہ بہت آگے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہے، تو ہم لمبا ٹائم نہیں اس کو ایک وضاحت کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سارے صحابہ، سارے ائمہ کرام یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو ہم بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تمثیل کے من و عن تسلیم کریں گے۔ اگر اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے کی ہے ٹھیک، اگر نہیں کی تو بس جتنا بتایا اس کو مان کے ہم رک جائیں گے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے کہ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، ابھی اور چاہیے، ابھی اور چاہیے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ دیں گے، تو وہ کہے گی قط قط، تیری عظمت کی قسم بس بس، یعنی وہ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ورنہ کیا ہے تقاد تمیز من الغیظ، کہ جہنم ایسے جوش مارے گی، ایسے چیخے گی، چلائے گی کہ جیسے پھٹ چلی ہے۔ وہ کہے گی کہ وہ اور لوگ آنے چاہیے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے نے کتا پالا ہوا ہو، وہ دوسرے کو وہ
کاٹنے کے لیے اپنی جان توڑ توڑ کے بھاگتا ہے، لیکن جب مالک اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ فوراً دم ہلانے لگ جاتا ہے۔ تو بعین ہی اللہ تعالیٰ جب پاؤں رکھیں گے تو جہنم کہے گی بس بس۔ اب یہ اللہ کے پاؤں کا لفظ آ گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی چیز کی مانند نہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ بندے کا پاؤں اور طرح کا ہے، شیر کا پاؤں اور طرح کا ہے، مرغی کا پاؤں اور طرح کا ہے، ہاتھی کا پاؤں اور طرح کا ہے، گھوڑے کا پاؤں اور طرح کا ہے۔ تو اللہ کا پاؤں ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، اس لیے ہم اپنی عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک بات میں نے بتائی کہ اللہ کی جو صفات قرآن و حدیث میں ہے، مثلا قرآن میں ہے الرحمن واستوى علی العرش، کہ اللہ عرش پہ ہے۔ اچھا، اب اللہ عرش پہ ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے بس۔ اور دنیا کے اندر یہ جو موجودہ ہماری آنکھیں ہیں یہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، جو قرآن پاک میں ہے۔ جیسے ہماری آنکھیں جو ہے نا ایک خاص، اس کو ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، اس سے زیادہ اور اس سے کم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو دنیا کے اندر ہماری آنکھوں میں صلاحیت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ معراج پہ گئے تھے، پردوں کے پیچھے سے آپ نے اللہ سے بات کی تھی۔ جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ جو بندہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کی بات ہمیں نہیں بتائی، اس نے بھی جھوٹ بولا، یعنی آپ نے سارے کا سارا دین ہمیں کنوے کر دیا ہے۔ اب اللہ کی یہ صفات ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ بر صغیر میں ہندو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں کہہ دیا کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے۔ امام طحاوی بہت بڑے حنفی عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح بھی لکھی گئی ہیں آج کل۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ 3 چیزوں کے اندر ہے، عیسیٰ، مریم، خود اللہ، تو ہم نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہی اللہ ہے، بھئی بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے اطاعت کا علم ہے، لیکن بندے کے اندر اللہ نہیں۔ دیکھیں، ایک تھانے دار چور کے جوتے مار رہا ہے، کیا دونوں کے اندر اللہ ہے؟ ایک بندہ دنیا میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے، وہ کہے گا یا اللہ جب دنیا میں مزے کرتا تھا تو میرے اندر تھا، اب جہنم میں جانے کی باری آئی تو مجھے کہنے کو پھینک دیا۔ تو بندے کے اندر اللہ نہیں، بندے کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش کے اوپر۔ اسی لیے محمد رسول اللہ معراج پہ کہاں گئے؟ عرش کے اوپر۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کہاں آتے ہیں؟ آسمان دنیا پہ۔ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ اوپر سے۔ ہمیں بھی کبھی کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہماری نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں؟ اوپر کی طرف۔ اور ایک بات کہہ کے اب پھر ہمارے ہاں کئی جیسے انسان کی عقل محدود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ زمین پہ نہیں ہے تو پھر اللہ تو محدود ہو گیا۔ یہ پہلے کئی دفعہ بات رکھی ہے، سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات میں زمین کی حیثیت ایک ڈسٹ کے ذرے برابر بھی نہیں۔ جو ہوا کے اندر ایک ڈسٹ گھٹا اڑ رہا ہے، اس کے ایک ذرے کی حیثیت جو ہے نا زمین کی اتنی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ زمین آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو بہت بڑا، اس میں جو انگوٹھی جو انگلی میں آپ پہنتے ہیں نا یہ پڑی ہو، جو دونوں کی ریشو ہے جو زمین اور آسمان کی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا گیا کہ آسمان کی حیثیت اللہ کے عرش میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کا عرش اس آسمان سے اتنا بڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں، حالانکہ آسمان اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہماری سوچ سے بالا ہے۔ یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں پوری زمین کے گرد 7.5 چکر لگا لیتی ہے۔ کئی ستارے اب دریافت ہوئے ہیں جن سے روشنی کو زمین پہ آتے ہوئے اربوں سال لگ جاتے ہیں، وہ آسمان دنیا پہ ہیں۔ تو یہ آسمان جو ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیسے ہے؟ جیسے کھلے میدان میں یہ ہماری انگلی والی انگوٹھی پڑی ہو، انگوٹھی کی اور کھلے میدان کی جو حیثیت ہے، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں سائنس کی نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے
اور صحیح معنوں میں اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہ عقیدہ سب صحابہ کا ہے، سب ائمہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے عرش پہ ہونے کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں۔ کہتے ہیں اگر بندے سے پوچھا جائے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، اگر یہ وہ نہیں بتاتا کہ آسمانوں پہ ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ یعنی یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔